خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر تبرہ کرتے ہوئے اور ان کی ذات اقدس پر بہتان باندھتے ہوئے ایک نجفی نامی شیعہ عالم نے ایک کلپ اپلوڈ کی ہے جس کا عنوان ہے حضرت ابو بکر کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ناانصافی۔ اس بیان میں شیعہ عالم نجفی صاحب نے ایک جھوٹے واقعے کا سہارا لے کر اور ایک وہ روایت جس کا تعلق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح کے ساتھ تھا، ان دونوں باتوں کو ملا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کیا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ناانصافی کی اور انہوں نے ایک دوہرا معیار رکھا، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نعوذ باللہ تعالیٰ ناانصافی کی۔ جو جھوٹا واقعہ نجفی صاحب نے بیان کیا وہ یہ کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدق ہبہ کر دیا تھا، گفٹ کر دیا تھا، حضور نے ان کو تحفے کے طور پر دے دیا تھا، اور حضرت فاطمہ ابو بکر کے پاس گئیں اور کہا کہ مجھے حضور نے ہبہ کر دیا تھا، رسول خدا نے مجھے گفٹ کر دیا تھا، اور سیدہ فاطمہ نے اس پر گواہ بھی قائم کیے، لیکن گواہوں کے قیام کے باوجود بھی ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو وہ باغ واپس نہیں کیا۔ اور دوسری طرف ایک صحابی جابر بن عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو ابو بکر نے بغیر گواہوں کے مطالبے کے ان کو ان کے مطالبے کے مطابق دے دیا۔ کہتے ہیں دیکھیں ایک طرف دوہرا معیار ہے، ایک طرف گواہ بھی ان کا مطالبہ نہیں کیا گیا اور دوسری طرف سیدہ کائنات سے گواہ مانگے گئے، پھر گواہوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا، تو یہ ناانصافی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو واقعہ اہل تشیع نے گڑھا ہوا ہے یہ بالکل جھوٹا اور ایک گڑھا ہوا واقعہ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ فدق ہبہ کیا ہے، گفٹ کیا ہے، اور نہ ہی وہاں گواہوں کے قیام کی کوئی ضرورت پیش ہے۔ یہ گڑھا ہوا اور جھوٹا واقعہ ہے، عقلاً نقلاً روایتاً درایتاً ہر اعتبار سے یہ روایت اور یہ کہانی بالکل گڑھی ہوئی جھوٹی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقلاً اس طرح درست نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے جب اپنی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے فقر اور زہد کو قبول کیا، اختیار کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی جائیداد اور اتنی بڑی مالیت اور اتنی بڑی آمدنی کی جائیداد سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ اور گفٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ شیعہ کتابوں کی روشنی میں کم از کم باغ فدق کی آمدنی سالانہ 24,000 دینار تھی، کم از کم 24,000 دینار، جو آج کے پاکستانی روپیوں کے حساب سے تقریباً کوئی 1.25 کروڑ روپے کے مطابق اس کی مالیت بنتی ہے، اور اس کی ماہانہ آمدنی 10 سے 12 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ جب حضور نے اپنی اہل بیت اطہار کے لیے فقر اور زہد کو اختیار کیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 10 سے 12 لاکھ ماہانہ آمدنی کی جائیداد سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی کر دیں، جبکہ وہ مال جو فدق تھا، باغ فدق تھا، وہ مال فہ تھا، اور اس کا جو حکم ہے وہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 اور آگے والی آیات میں اس کو تفصیل کے ساتھ اس کے مصارف بیان کر دیے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملک خاص پہ بھی نہیں تھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے محتمم اور منتظم تھے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح اس کی تقسیم بیان کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے اس کو تقسیم فرمایا۔ اور پھر سنی شیعہ کتابوں میں یہ واقعہ سیرت اور سوانح کی کتابیں موجود ہے کہ سیدہ کائنات شہزادی رسول کو جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لونڈیاں اور غلام آئے ہیں تو آپ حضور سے جا کے ریکویسٹ کریں، گزارش کریں کہ مجھے ایک لونڈی یا غلام عطا فرما دے۔ چکی پیس پیس کے گھر کے کام کر کے سیدہ کو تھکاوٹ ہو جاتی تھی، تو حضور کی بارگاہ اقدس میں جب سیدہ کائنات جاتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ تو حضور نے اس وقت تسبیح فاطمہ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو تعلیم فرمائی، کہا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری تھکاوٹ کو دور کر دے گا۔ حضور نے لونڈی نہیں دی،
غلام نہیں دیا، بلکہ یہاں تک روایت میں آتا کہ حضور نے فرمایا لا آدو اہل صفتا تطوی بطونہم من الجوع، میں اہل صفہ کو اس طرح ہی چھوڑ دوں حالانکہ بھوک سے ان کے پیٹ ان کی کمر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اہل صفہ کی خصوصاً حالت یہ تھی، ایک وقت کا کھانا ملتا تھا اور ایک وقت کا کھانا ملتا نہیں تھا، ایک ایک کپڑے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارا کرتے تھے۔ تو ان حالات میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مال فہ کو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ اور گفٹ کر دیں، یہ عقلاً بھی بات درست نہیں ہے، عقلاً بھی درست نہیں۔ اور جو واقعہ اہل تشیع نے اپنی کتابوں میں گڑھا ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کے شان نزول میں، وہ واقعہ بھی بالکل جھوٹا واقعہ ہے، جو درایتاً ہر بندے کو سمجھ آتا ہے کہ یہ گڑھا ہوا اور جھوٹا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح شیعہ تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے، یہ تفسیر عیاشی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310 پر عیاشی نے اس واقعے کو بیان کیا، اور یہ ہاشم بحرانی کی کتاب ہے البرہان، تفسیر البرہان، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415 پہ، اور تفسیر صافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 965 پہ یہ واقعہ موجود ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 جب نازل ہوئی تو اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ اپنے قریبیوں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کو، امام حسین کو اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور بلا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فدق میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں، تمہیں گفٹ کرتا ہوں۔ اب یہ واقعہ اہل تشیع نے گڑھا ہے اور ان کی تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس آیت کا یہ شان نزول بیان کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ یہ علامہ طباطبائی کی المیزان فی تفسیر القرآن، اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اسی آیت کی تفسیر میں طباطبائی سب لکھتے ہیں کہ یہ آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ جو باغ فدق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں سن 7 ہجری میں آ رہا ہے، آپ دیکھیں یہ واقعہ ایک طرف رکھیں، اور یہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 یہ مکہ میں نازل ہو رہی ہے، ابھی امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہی نہیں ہوئی، تو ان کو سیدہ کائنات کا حضور کی بارگاہ میں لے جانا، پھر سرکار کا ان کو یہ گفٹ کرنا، ہدیہ کرنا، چہ معنی دارت، اس کا کوئی تعلق اس آیت کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ تو اس بات کے گڑھے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ جو ہے یہ واقعہ بالکل اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کہ یہ واقعہ تو باغ فدق کا پیش آ رہا ہے 7 ہجری میں، اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے مکہ شریف میں۔ ایک تو یہ کہ درایتاً یہ بات درست نہیں ہے، اور پھر روایتاً یہ تو اہل تشیع کی کتابوں سے جو پیش کی جاتی ہے یہ بھی بالکل جھوٹی بات ہے، اور جو اہل سنت کی کتابوں سے روایات پیش کی جاتی ہے ہم ان روایت کو بالکل قابل قبول نہیں گردانتے، وہ ہمارے ہاں ہرگز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ ہمارے ہاں مرجوع، ضعیف اور جھوٹی روایات ہیں، ہمارے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں صحیح روایت سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وراثت کا مطالبہ کیا ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج طیبات نے وراثت کا مطالبہ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحیح بخاری میں 4034 نمبر حدیث ہے، ارسلت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمانہ الی ابی بکر، کہ ازواج نبی نے، امہات المومنین نے حضرت عثمان غنی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ آپ ہمارے لیے وراثت کا مطالبہ کریں۔ جس طرح ازواج طیبات نے وراثت کا مطالبہ کیا، اسی طرح سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت کا مطالبہ کیا ہے، ہبہ اور کوئی گفٹ کا مطالبہ ہرگز نہیں کیا۔ ہاں جو ازواج طیبات کو جواب ملا وہی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جواب ملا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ حدیث سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے، لہذا یہ ہمارے ہاں جو بات معتبر ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ جو ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے اور اہل سنت کی کتابوں سے بعض ضعیف اور جھوٹی قسم کی روایت پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کو باغ فدق ہبہ کر دیا تھا، یہ بات
روایت کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کتابوں میں جو روایت پائی جاتی ہے وہ ایک مصنف یعلا سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس میں ایک راوی ہیں عطیہ اوفی الکوفی، وہ اپنے استاد محمد بن صائب الکلبی سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں۔ عطیہ اوفی الکوفی کا تذکرہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب تہذیب و تہذیب کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 104 پہ لکھتے ہیں کہ عطیہ اوفی کوفی کون ہے؟ کانا یعد من شیعۃ اہل الکوفہ، یہ اہل کوفہ کے شیعوں میں سے تھا عطیہ اوفی کوفی۔ تو اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہوا ضعیف الحدیث، یہ ضعیف الحدیث ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ عطیہ اوفی الکوفی جب کسی قرآن پاک کی آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے، اس کا شان نزول بیان کرتے تھے، تو اپنے استاد محمد بن صائب الکلبی سے جب تفسیر نقل کرتے تھے ان کی کنیت بیان کرتے تھے۔ یہ پوری تفصیل حافظ ابن عسقلانی نے صفحہ 104 پہ بیان کی ہے۔ ان کے استاد محمد بن صائب الکلبی جو کہ سخت مجروح اور ضعیف راوی ہے، ان کی روایت ہمارے ہاں بالکل ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ان کی کنیت ابو سعید ذکر کرتے تھے، سننے والوں کو وہم یہ ہوتا تھا کہ اس ابو سعید سے مراد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جبکہ ابو سعید خدری صحابی رسول مراد نہیں ہوتے تھے، بلکہ مراد محمد بن صائب الکلبی ابو سعید ہوتا تھا۔ تو لہذا یہ روایت بالکل ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی روایت پر تنقید کرتے ہوئے علامہ ذہبی اپنی کتاب میزان الاعتدال فی نقد رجال کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 165 پہ لکھتے ہیں قلت ھذا باطل، کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ روایت بالکل باطل ہے۔ ولو کان وقع ذلک لما جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تطلب شیئا ہوا فی حوضها وملکها، اگر ایسے ہوتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو باغ فدق ہبہ کر دیا ہوتا، گفٹ کر دیا ہوتا، جو ان کی ملک میں پہلے سے موجود تھا، تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیوں کر رہی ہیں؟ ان کا مطالبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہبہ والی روایت ہرگز درست نہیں ہے، ہبہ والی روایت باطل ہے۔ امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 28 پر لکھتے ہیں ھذا لا اصل لہ، کہتے ہیں اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، ولا یثبت بہ روایتاً، اور یہ روایت جو ہے وہ ثابت بھی نہیں ہے، انہا ادعت ذالک، کہ سیدہ کائنات نے اس بات کا دعویٰ کیا ہو کہ حضور نے مجھے ہبہ کر دیا، انما ہوا امر مفتعل لا یثبت۔ امام بدر الدین عینی کہتے ہیں یہ ایسی بات ہے جو گڑی ہوئی ہے، یہ ہرگز ثابت نہیں ہے۔ تو ہمارے ائمہ محدثین نے بھی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ یہ روایت بالکل ہرگز ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب رہ گئی بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کی، تو یہ بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ہے، اس سے تو آپ کی شان ظاہر ہوتی ہے اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ اعلان کروایا۔ صحیح بخاری میں 2296 نمبر حدیث ہے، 2598 نمبر حدیث ہے، 2683 نمبر، 3164 نمبر، 4383 نمبر حدیث ہے کہ امر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منادی ینادی، ابو بکر صدیق نے ایک منادی کو حکم دیا کہ مدینہ شریف میں جا کے اعلان کر دو، گلی بازاروں میں محلے میں جا کے اعلان کر دو، من کانت لہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ فلیأتی فلیقم، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو، حضور نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کوئی قرض دینا ہو، فلیاتی، وہ میرے پاس آئے، کھڑا ہو جائے، میرے پاس آ کے مطالبہ کرے، میں اس کا مطالبہ پورا کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کو پورا کروں گا۔ اب یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت تھی، ان کی شان تھی، عظمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے وعدوں کو وہ کس طرح پورا کر رہے تھے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام لوگوں کے لیے یہ اعلان جاری کر رہے ہیں کہ بھائی ہے کوئی بندہ جس نے حضور کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو یا حضور کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ ہو، میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، جب لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں تو سیدہ کائنات اگر مطالبہ کریں گی آ کے تو کیا ابو بکر صدیق ان کو نہیں دیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اور پھر گواہ بھی قائم کر دیں تو تب بھی نہیں دیں گے؟ یہ بات عقلاً اور نقلاً بالکل سرے سے غلط ہے، جو شیعہ راویوں نے گڑھی ہوئی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب صدیق اکبر نے اعلان کیا
تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ بحرین سے جب مال آئے گا، اگر بحرین سے مال ہمارے پاس آتے ہی تو کہا ہا کذا میں تمہیں اتنا اتنا اور اتنا دوں گا۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے یہ بات کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر گواہوں کے مطالبے کے، کوئی گواہوں کا مطالبہ نہیں کیا، صرف ان کا یہ دعویٰ سن کر، حضرت جابر کا دعویٰ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدے کو پورا کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو ایک لپ بھر کے اس مال میں سے دیا۔ کہا گنو شمار کرو، گنا تو وہ 500 تھے، درم تھے یا دینار تھے، جو بھی تھا وہ 500 تھے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا خذ مثلہ ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی 2 گنا اس سے اور زیادہ مثلہ اس کے جو نا وہ تم اس مال سے لے لو، تو وہ 1500 انہوں نے اس مال سے لے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ جب جابر صحابی سے ابو بکر صدیق حضور کے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں تو شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر وعدہ کیا ہوتا، حضور نے اگر ان کو لکھ کے دیا ہوتا تو کیا ابو بکر صدیق ان کو نہ دیتے؟ کوئی صحابی نہ بولتے، مولا علی نہ بولتے، بلکہ ایک روایت علامہ محب طبری نے اپنی کتاب الریاض النظرہ میں بیان کی ہے، اس کے جزء اول میں الریاض النظرہ میں سند کے بغیر ہے، اس کی سند کو بیان تو نہیں کیا، الموافقہ کتاب کے حوالے سے بیان کیا مولا علی کے ریفرنس سے، کہ ایک اور صحابی تھے حبیشی بن جنادہ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا کہ جب مال آئے گا تو میں تمہیں اتنا 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 دوں گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی سے کہا کہ یا ابو الحسن، اے ابو الحسن علی ان کو دیں۔ حضرت علی نے ایک لپ بھر کے ان کو دی۔ جب ان چیزوں کو گنا کا کھجوریں تھیں، کھجوریں گنی کی تو 70 کھجوریں تھیں، نہ ایک 70 سے کم تھی نہ ایک زیادہ، پوری 70 کھجوریں تھیں جب مولا علی نے حبیشی بن جنادہ کو وہ لپ بھر کے دی۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے کہا ان کو اور دیں، پھر اور دیں، 3 مرتبہ جب لپ بھر کے دی تو تینوں مرتبہ گنی گئی تو 70 کھجوریں تھیں، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ فرمایا صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے خوب سچ فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مجھے فرمایا تھا جب ہم غار ثور سے نکل رہے تھے کہ کفی و کف علی فی العدد سوا، میری ہتھیلی کا گننا اور علی کی ہتھیلی کا جو گننا شمار کرنا وہ برابر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوں وعدوں کو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتوں کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کیا۔ اگر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کے دیا ہوتا تو یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کوئی پسو پیش نہ کرتے، فوراً ان کا وہ معاملہ ان کا کلیئر کر دیتے۔ تو یہ واقعات بتاتے ہیں مولا علی کے ہاتھوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدوں کو پورا کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی بھی نہیں بولے، کسی مقام پہ نہیں بولے، بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بیان کرتے رہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کے وزیر اور ان کے مشیر بن کے ان کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے وفا کی ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آتی ہے، یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، مسند احمد ابن حنبل کی پہلی جلد حدیث نمبر 1058 اور حدیث نمبر 1062 ہے۔ مولا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کیا، فعاملہ بعملہ وسارہ بسیرتہ حتی قبضہ اللہ عز وجل علی ذالک، انہوں نے وہی عمل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کیا۔ ایسے ہی حضرت عمر نے حضور کے عمل پر عمل کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا۔ اور حدیث نمبر 1062 میں یہ لفظ ہے کہ عاملہ بعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر عمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اہل تشیع کی کتاب سے ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، یہ شرح نہج البلاغہ ابن میسب بحرانی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 362،
اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ولا عمری ان مکانہما فی الاسلام العظیم، میری عمر کی قسم ابو بکر عمر کا اسلام میں بہت عظیم مقام ہے، وَأَنَّ الْمَصَائِبَ بِهِمَا لَجَرْحٌ فِي الْإِسْلَامِ شَدِيدٌ، اور ان کے جانے سے اسلام کو بہت زیادہ زخم پہنچے، يَرْحَمُهُمَ اللَّهُ وَجَزَاهُمَا بِأَحْسَنِ مَا عَمِلَا، اللہ ان دونوں پر رحم فرمائے اور جو ان دونوں نے عمل کیے اللہ ان کو نیک اعمال کی جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ یہ ابن میثم بحرانی نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ اور ان کا بیان نہج البلاغہ کی شرح میں ذکر کیا ہے۔ تو سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قدر والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے رہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ کس قدر محبت رکھتے تھے۔ صحیح بخاری میں 4036 نمبر حدیث ہے، اللہ کی قسم بیان کر کے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، فرماتے اللہ کی قسم ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور حضور کے قریبی ہوں اور ایک طرف ابو بکر صدیق کے قریبی اور اولاد ہوں، مجھے اپنی اولاد اور قریبیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی زیادہ پیارے ہیں، حضور کی اولاد زیادہ پیاری ہے۔ تو جو اس قدر حضور کی اولاد کے ساتھ اور حضور کی قرابہ داروں سے محبت کرتے ہوں، وہ جابر صحابی کو دیں، وہ حبیشی بن جنادہ کو دیں، اور سیدہ کائنات اگر مطالبہ کرے تو نعوذ باللہ ان کو نہ دے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے، یہ بات بالکل سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سیدہ کائنات نے مطالبہ ہرگز نہیں کیا۔ اب نجفی صاحب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناانصافی نعوذ باللہ ثابت کرنے کے لیے یہ جو ایک گورکھ دندہ بنائی ہے، اس سلسلے میں ایک روایت شیعہ کتابوں سے پیش کر کے نجفی صاحب کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے ان کو باغ فدق جو ہبہ کیا گیا تھا نہیں دیا، تو یہ ناانصافی کی ہے۔ ذرا اپنی کتابوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، یہ کتاب ہے فخر الشیعہ شیخ مفید کی الاختصاص، یہ ایران سے چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 185 پہ، اور یہی روایت جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ تفسیر البرہان ہاشم البحرانی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415 پہ، اور ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 103 پہ یہ قصہ اور واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کی ذات گرامی قدر نے جب حضرت ابو بکر صدیق سے یہ مطالبہ کیا شیعہ روایت کے مطابق فدق کے ہبہ کا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدق لکھ کے دے دیا ہے، تو اس روایت میں شیخ مفید ذکر کرتے ہیں صفحہ 185 میں فدعا بکتاب فکتبہ لہا برد فدق، ابو بکر نے ایک کوئی چیز منگوائی لکھنے کے لیے اور اس پر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو باغ فدق لکھ کے دے دیا اور ان کو الاٹ کر دیا۔ جب وہ نوشتہ لکھا ہوا سیدہ کائنات لے کے آ رہی تھی فخرجت والکتاب معہا، حضرت فاطمہ آ رہی تھی اور وہ لکھا ان کے پاس تھا، فلاقیہ عمر، رستے میں عمر ان کو ملے اور کہا یا بنت محمد ما ھذا الکتاب الذی معکی، یہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا خط ہے یا رکا ہے یہ کیا ہے، یہ ذرا مجھے دکھائیں۔ تو سیدہ کائنات نے فرمایا کتاب کتب علی ابو بکر برد فدق، یہ وہ لکھا ہوا ہے جو ابو بکر نے مجھے فدق کے بارے میں لکھ کے دے دیا ہے کہ یہ فدق جو ہے انہوں نے مجھے لٹا دیا ہے، یہ انہوں نے مجھے لکھ کے دے دیا ہے۔ کہا حلمی الیہ، مجھے دکھاؤ ذرا ہے کیا، فابت ان تدفعہ الیہ، تو سیدہ کائنات نے انکار کیا اور کہا کہ میں تجھے نہیں دوں گی۔ اب اگلا جو قصہ اور کہانی شیخ مفید نے نقل کی ہے، ہماری تو زبان زیب نہیں دیتی کہ ہم اس کو اپنی زبان سے اس کو دہرائیں، لیکن چونکہ ایک بات کو بیان کرنا اور اس کی حقیقت کو کھولنا عوام کے سامنے ضروری ہے تاکہ ان کے جھوٹ اور ان کی جو قصے کہانیاں گڑی ہوئی ہیں ان کا پردہ چاک کیا جا سکے، اور نقل کفر نہ باشد، کسی بات کو تردید کے طور پر نقل کرنا وہ ناقل کے کھاتے میں نہیں ہوتا۔ تو اب شیخ مفید صاحب کیا لکھتے ہیں، یہ اگلا قصہ سیدہ کائنات کی بھی توہین ہے، مولا علی کی بھی توہین ہے، یہ ساری توہین اور قصہ جو گڑا گیا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پھنسانے کے لیے اور ان پر بہتان اور ان پر تبرہ کرنے کے لیے گڑا گیا۔ آگے کیا لکھتے ہیں، فرفسھا برجلہ وکانت حاملہ،
بے ابن اسم ہل محسن کہ حضرت فاطمہ زہرا نے جب وہ رکا عمر کو نہیں دیا تو نعوذ باللہ الیاذ باللہ تعالی عمر نے سیدہ کائنات کو ٹھڈے مارے الیاذ باللہ. فاسقطت المحسن، اور ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہونے والا تھا حضرت محسن وہ شہید ہو گئے. من بطنہا، جو ان کے بطن شریف میں تھا. ثم لطمہا، پھر عمر نے نعوذ باللہ سیدہ کائنات کو تمانچے مارے، ٹھڈے مارے، اور ان کے ہاں جو بچے کی ولادت ہونے والی تھی وہ بچہ شہید ہو گیا. اس انداز سے صحابہ کے مقام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ان پر تبرہ کرنے کے لیے اس طرح کے قصے کہانیاں گڑھی گئی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں. مجھے بتائیں، کیا یہ واقعہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ مولا علی کی توہین نہیں ہے کہ مولا علی کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں شیر خدا کی زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا کوئی ناروا سلوک کرے؟ کیا کوئی مسلمان اس کو روا رکھ سکتا ہے؟ کیا کسی مسلمان کی اس وقت جو ہے وہ اتنی حمیت نہیں جاگی کہ حضرت عمر کے مقابلے میں کھڑا ہوتے، جبکہ سارے مسلمان حضرت عمر حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہیں؟ تو یہ بات بالکل قصہ گڑھا گیا ہے، جھوٹا ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر یہ بات جھوٹی ہے، اگر یہ روایت جھوٹی ہے، تو اس جھوٹی روایت سے یہ بات بھی ریجیکٹ ہو گئی کہ حضرت عمر کے خلاف جو بات کری گئی وہ بھی جھوٹی ہے، اور ہبہ فدق کا مطالبہ یہ بھی جھوٹا ہے. اور اگر یہ بات سچی ہے، یہ بات اور روایت درست ہے، تو اس سے حضرت عمر پر تو اعتراض باقی رہے گا، لیکن ابو بکر صدیق کے بارے میں جو شیعہ کہتے ہیں کہ ناانصافی کی ہے، ان سے بالکل اعتراض اٹھ جائے گا، کیونکہ انہوں نے باغ فدق سیدہ کائنات کو لکھ کے دے دیا تھا. جب صدیق اکبر نے لکھ کے دے دیا تو اب ان پر تو کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا. اب یہ روایت رافضیوں کے گلے کی ایسی ہڈی ان کے گلے میں اٹکی ہے، نہ اس کو قبول کرنے سے ان کی جان چھوٹے گی اور نہ ہی اس کو رد کرنے سے ان کی جان چھوٹے گی. تو یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی اگر تم یہ کہو کہ ہماری کتاب میں یہ بات غلط لکھی ہے، جھوٹی لکھی ہے، اگر تمہیں اپنی کتاب کی صفائی دینے کا حق حاصل ہے تو پھر ہمیں بھی اپنی کتابوں کی صفائی دینے کا حق حاصل ہے. ہماری کتابوں میں اگر کوئی مردود یا کوئی ضعیف یا موضوع قسم کی من گھڑت روایت موجود ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو قابل قبول نہیں گردانتے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، جس طرح تم اپنی کتابوں کے بارے میں صفائی دیتے ہو. لہذا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کا جو فیصلہ تھا بحمد تعالیٰ وہ مبنی بر حق تھا، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کیا، تمام صحابہ نے اس فیصلے کو تسلیم کیا. بشمول صحیح بخاری میں لفظ موجود ہے، فتشہد علی، مولا علی نے ابو بکر صدیق کے فیصلے پر گواہی دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ برحق ہے. بحمد تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں اور ان کا فیصلہ بالکل برحق تھا.